بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے اندر، دنیا والوں کے اندر نہیں، ایمان والوں کے اندر ہیں، وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اس یا بے حیائی کے کاموں کو پسند کرتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں یہی ہے، میں پراپر ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ بہت سارے ہمارے بھائی ماشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، ایسے جو صلاحیت مند ہیں، قابل صلاحیت ہیں۔ بھائی میرا نحو کمزور ہے کہیں کہیں، اور کبھی کبھی سبقت لسانی کی وجہ سے جو ہے اعراب میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میری اصلاح کرتے ہیں۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ ان الذین یحبون چاہتے ہیں، یعنی کہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ بے حیائی پھیل جائے، ننگا پن پھیل جائے، چاہے وہ شادی میں عورتوں اور مردوں کے مختلط اختلاط ملنے کی وجہ سے ہو۔ آج کل شادیاں ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مرد عورت آپس میں گھوم رہے ہیں، گھر کی تقریب کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، کزنس ایک دوسرے سے مل رہی ہیں، اور کوئی غیر بھی آ جائے تب بھی مل رہے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان میں جو ہے نا ایسے ناجائز تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی وجہ سے بے حیائی جنم لیتی ہے۔ پھر آدمی اگر وہاں اپنے تعلقات کو، اپنی خواہشات کو پورا نہ کر پائے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ حرام راستے اختیار کرتا ہے، پھر وہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں ایسے جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ ایمان والوں میں سے ہیں، یعنی کہ ایمان والوں کے اندر ہوں، اور ایمان والوں میں ہی ہیں ایسے۔ مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اور اس سے وہ پرہیز نہیں کرتے۔ تو لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت کے لیے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھئی آخرت کا تو پتہ ہے ہمیں، آخرت میں تو اللہ جیسا چاہے کرے گا، ہمارا یقین ہے آخرت کے اوپر۔ دنیا میں کیسا عذاب ہے بھائی؟ دنیا کے عذاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی لائف کے اوپر پوری جو ہے نظر ڈالنی پڑے گی، پوری زندگی کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ کیسا عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کبھی عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ماں باپ کی شکل میں۔ ماں باپ اتنے برے ملتے ہیں کہ اولاد کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی اپنی ہیں ایسے بھی۔ حالانکہ ماں باپ کا درجہ اللہ نے بہت بڑا بیان کیا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر وہ ظلم بھی کریں تو بھی تو ان کو کچھ نہ کہے۔ کبھی سزا ملتی ہے کاروبار خراب کر کے، کبھی سزا ملتی ہے اولاد نافرمان کرتے، اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان کر دیتا ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں مانتا۔ کبھی کسی چیز کا خسارہ، کبھی بیوی ایسی ملتی ہے کہ آدمی کو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں ہوتی۔ اور کبھی انسان کو سزا ملتی ہے اس کے مال کا خسارہ کر کے، کاروبار کا خسارہ کر کے، یعنی کہ اللہ دنیا کے اندر سزا دیتا ہے۔ کبھی سزا ملتی ہے حکام، حاکم ہمارے سروں پر ایسے بیٹھے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے پریشان ہونے کے، اپنا دل جلانے کے، اور اتنے پریشان رہتے ہیں ہم پوچھو مت کہ ہم کتنا پریشان رہتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، یہ حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اس طریقے کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے۔ ایک ویڈیو میرے پاس تقریباً 8 سال سے پڑی ہے، 8 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اسے۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں نا میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں، بہت ساری چیزیں مجھے اس سے سیکھنے کو ملی ہے۔ اور جو نوجوان میرا بھائی اس ویڈیو کو خدا کی قسم تنہائی میں دیکھ لے اور اس کی ایک ایک لائن کو سمجھ لے، کسی بنانے والے نے اتنے اخلاص سے بنائی ہے، اتنے اخلاص سے بنائی ہے کہ دل پہ اثر کرتی ہے سیدھا۔ جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں، تقریباً 8 سال سے تو میرے موبائل میں پڑی ہے وہ، اور پتہ نہیں اس نے اس وقت کی باتیں کی ہیں 8 سال پہلے کی۔ اب تو ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ 8 سال میں بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ اور ٹیکنالوجی کا زمانہ۔ تو میری گزارش یہ ہے آپ سے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور میں اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، ویڈیو کو دیکھیں اور پھر بتائیں مجھے بعد میں تبصرہ کر کے کیسے لگے آپ کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اہم موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہی وہ ٹاپک ہے جس پر میں اپنا آج کا سیشن ختم کرنا چاہوں گا۔
اور یہ بہت اہم ہے. اس سے پہلے 3 آیات روز کی آخرت کے بارے میں تھیں. اب ہیں والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. پھر سے 3 آیات کسی ایک موضوع پر. اس سے پہلے 3 آیات کون سے موضوع پر نازل ہوئی تھیں؟ جو ایک ساتھ ہیں، قیامت کے بارے میں. اور اگلے موضوع پر بھی خاص 3 آیات نازل ہوئیں. اور آپ کو پتہ وہ کیا ہے؟ بے حیائی. ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم اس وقت تقریباً سب سے بے حیا دور میں جی رہے ہیں. ایسے دور میں جہاں بے حیائی پورن ویڈیوز آپ کو ہر جگہ میسر ہیں، ہر جگہ. ایک ایسے دور میں جہاں پورنوگرافی انڈسٹری ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے، جس کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی اس میں دلچسپی لے. ہر مرد، عورت، بچہ اس چیز کو دیکھے اور وہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے عادی بنیں تاکہ ان کے کاروبار میں مزید اضافہ ہو جائے. اور اس فحاشی کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ انسانیت سے گر کر جانور بنتے جا رہے ہیں، جنسی جانور. اور بدقسمتی سے آپ میں سے کچھ لوگ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں. اور آپ ان کو برا نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو برائی کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ چیز دوبارہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار کم از کم میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا، کسی کے ساتھ تو نہیں کر رہا، میں تو بس دیکھ رہا ہوں، اٹس اوکے. آپ کو پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ہی اندر آپ کی روح کٹ رہی ہے، آپ کے اندر روح باقی نہیں رہ رہی. اس لیے آپ کی نمازیں خالی ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل سے اللہ کا خوف جا چکا ہے اس فلت کی وجہ سے جو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو انسان سے جانور میں تبدیل کر رہی ہے. یہاں تک کہ آپ کی نظر جب آپ کے پاس سے کوئی عورت گزرتی ہے تو وہ آپ کو انسان نہیں لگتی، وہ آپ کو گوشت کا ٹکڑا لگتا ہے جس پہ جانور جھپٹتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوئی انسان ہے جو عزت ڈیزرو کرتا ہے. آپ ہر کسی کو دیکھتے ہو اور ہر چیز کو دیکھتے ہو. بڑی مشکل سے آپ اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہو، چاہے آپ سب وے پر ہو یا کیمپس میں ہو یا کام پر ہو یا سڑک پر ہو. یہاں تک کہ آپ کو کوئی بل بورڈ نظر آ جائے، آپ 1 نہیں 2 نہیں 3 بار دیکھو گے. آپ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اپنی روح کو ٹھیس پہنچانے کا اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے. اور آپ پوری طرح اس چیز کے عادی ہو چکے ہو. اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی نمازوں میں خشوع کیسے لایا جائے؟ کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ کس دنیا میں؟ ایھا الاخوہ، my brothers، خاص طور پر آپ. I know some sisters have this issue too. It's a sad reality. پر ایک جنگ ہے یہ، بلکہ یہ کسی بھی جنگ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر ہماری روحیں تباہ ہو رہی ہیں اور یہ چیزیں ہمارے گھروں تک آ رہی ہیں. میں اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے جتنا ہو سکے اتنا بچانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہی بچہ جب اسکول جائے گا، اور بے شک وہ اسلامک اسکول ہو، اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی کلاس فیلو اپنے فون سے، اپنے آئی پیڈ سے کہے کہ بھائی یہ دیکھو ذرا. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اس دنیا میں، اس بے حیا دنیا میں جس میں وہ بڑے ہو رہے ہیں. اس سے بچنا مشکل ہے کیونکہ یہ فتنہ ہر طرف ہے. آپ چاہے اسلامک لیکچر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں تو وہاں کہیں نہ کہیں ارد گرد کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو فحاشی کا ذریعہ ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک اچھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کو کچھ نظر آتا ہے اور آپ وہاں کلک کرتے ہو، کرتے اینڈ یو اینڈ اپ واچنگ ڈسکسنگ تھنگس. والذین هم لفروجہم حافظون، اسپیشلی جب ان کی شرمگاہوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی حیا کا پاس رکھتے ہیں. بھائی اس کا حل بتاؤ، کیا میں شادی کر لوں؟ جیسے ایک بھائی نے پچھلے دن سوال کیا تھا، اور میں اتنی جلدی کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی، اس کا علاج شادی نہیں ہے، کیونکہ آپ ابھی ایسے ہیں تو آپ شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہیں گے. اگر آپ کے پاس ابھی شرم نہیں ہے تو شادی کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی شرم نہیں ہوگی، آنیسٹلی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شادی آپ کے اس مسئلے کو دور کر دے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا حل ذہنی اور روحانی حالت کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کا حل سائیکولوجیکل ان نیچر ہے. آپ کو مدد کی ضرورت ہے. آپ کو خود کو روکنا ہوگا، خود کو اس طرح ہرٹ کرنے سے روکنا ہوگا. یقین کریں، مجھے ایک ای میل ملی فرام ٹینیجر جو کہ عادی تھا ان چیزوں کا، انونیمس ای میل، 14-15 سال کا لڑکا. وہ لکھتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود کو روک نہیں پا رہا، اور میں یہ چیزیں 11 سال کی عمر سے دیکھ رہا ہوں، اور میرے ماں باپ کو اس بات کا نہیں پتا. اور جب میں یہ سب پڑھتا ہوں تو میں روتا ہوں، کیونکہ یہ اکیلا بچہ نہیں ہے، اس طرح کے لاکھوں مسلمانوں بچے ہیں، اور ہمیں ان سب کی مدد کرنی ہے، ہم سے جتنی مدد ہو سکی. پر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے کہ ان سب کو پھیلانے والوں کے پاس ہوتے ہیں.
اور یہ کوئی ریئلسٹک بات نہیں ہوگی اگر میں کہوں جی فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انٹرنیٹ یہ سب حرام ہے. اٹس ناٹ ریئلسٹک، کیونکہ یہ آج کے زمانے میں آکسیجن کی طرح کامن ہے. جو طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میچور بات کریں، کھل کر بات کریں اور ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے. اور جو ایلڈرز یہاں بیٹھے ہیں، اسٹاپ واچنگ انڈین موویز گائز. آپ یہاں نماز، حیا، شرم کی بات کر رہے ہیں اور آپ خود اپنی شرم کی حفاظت نہیں کر رہے، اور گھر جا کے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاوند، بہنیں سب اکٹھے بیٹھ کے جو جی میں آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کم آن. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس زنا نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کو زنا کے قریب کرے اس سے بچتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حیا، ان کی شرم انڈر اٹیک ہے. وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں ان کا ویک پوائنٹ ہے. یہ خواہشات اللہ نے ہمیں ڈالی ہیں جو کہ بہت مضبوط ہیں، اور اللہ نے کسی خاص وجہ کے تحت ان کو ہمارے اندر ڈالا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے پاس ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اور آپ اس آزمائش سے ہر روز گزرتے ہیں، اور خاص کر کے اس شہر میں. پر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ پیسیج کوئی ہائی گولز کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم سے کم کے بارے میں ہے. کم سے کم اپنی حفاظت کریں. کم سے کم بے حیائی سے بچیں. اپنے نفس کے خلاف جائیں. اپنے آپ پر قابو رکھیں. مجھے پتا ہے آپ میں سے کچھ نے ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر سے واپس آئے. آپ نے پھر کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے، اور آپ نے پھر سے کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے. آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. اپنے آپ کو دیکھیں. تنہائی میں رہنا بند کریں. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، باہر رہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کہیں اور پڑھیں، لائبریری جا کے پڑھیں. وہاں پڑھیں جہاں لوگ ہوں، کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو شیطان آپ کو گھیر لیتا ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں تو لوگوں کا خوف کام آ جائے گا. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جتنے بھی یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے، اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو پلیز اس کو لیپ ٹاپ مت بنائیں. گھر میں ڈیسک ٹاپ لے کے آئیں، اور جتنا بڑا آپ مانیٹر لا سکتے ہیں اتنا بڑا مانیٹر گھر میں لے کے آئیں. اور میک شیور کہ آپ اس کو کچن میں یا ڈائننگ روم میں رکھتے ہیں. اس کمپیوٹر کو اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں، نہ کہ کڈز روم میں رکھیں. ڈائننگ روم میں رکھیں تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے وہاں پہ. اگر کسی نے وہاں ہوم ورک کرنا ہے تو وہاں جا کے کرے. دیٹس ہاؤ یو شوڈ ہیو اٹ. آپ کو تھوڑی بہت احتیاط رکھنی پڑے گی. اپنے 11 سال کے بچے کو اسمارٹ فون مت دیں. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوئی اسمارٹ کام نہیں تھا. سیریسلی میں کیا دیکھتا ہوں 5ویں کلاس کے بچے کے پاس آئی فون 5. میرے پاس نہیں آئی فون 5 with 4G. آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک چیزیں ہیں سب. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہشات ہیں، اور اللہ نے ان کا حلال طریقہ بتا رکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. اور بائی دا وے، جو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور جن کی حیا کی سینسز جاتی رہتی ہیں، اوور ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو میرج لائف ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ان کے ذہن میں ایک ورچوئل آئیڈیا ہوتا ہے کہ what pleasure means, but they don't find pleasure in their spouse anymore. اور پھر نیا فتنہ گھروں میں آ جاتا ہے، نئے مسئلے جو کہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں مسلمان گھرانے. اور ایسا ہو رہا ہے. سو اللہ ان لوگوں کی یہاں بات کرتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا یہاں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موصوف ہیں المصلین. اور پھر تمام الذین کی آیت اور اسماء موصولہ یا پھر وصف ان کی صفہ، جس کا مطلب تمام نماز قائم کرنے والے، تمام جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو قیامت الدین سے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ جو استقامت سے نماز پڑھتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. دس از این ایکٹ آف ایگریشن. یہاں پہ عدو مینشن کیا گیا ہے. عدو یعنی کہ عادن سے عدو، عادہ یا عدو. العادون العداوہ کہتے ہیں دشمنی کو. دشمنی کو. سو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو حلال حدود سے باہر نکالتا ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جارحیت کے زمرے میں، ایکٹ آف ایگریشن کی. پر سوال آتا ہے کہ ایگریشن کس کے خلاف؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ دشمن تو آپ پوچھتے ہیں کہ دشمن کس کے خلاف؟
اور اللہ نے یہاں پہ مفعول مینشن نہیں کیا، کوئی جار مجرور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کے دشمن ہے، اپنی فیملی کے دشمن ہے، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کے بھی دشمن ہے. جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے دل، اور بے حیائی قلب کو برباد کر دیتی ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ بے حیا چیزیں ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. خود کے ساتھ ایسا مت ہونے دیں. اور میں اس بارے میں صرف بات کر سکتا ہوں. میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا. آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے، اپنے آپ کو خود قابو کرنا ہے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا ایمان زیادہ اہم ہے کہ نہیں، میری نماز کچھ معنی رکھتی ہے میرے لیے یا نہیں. اب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو کے اندر کتنی زبردست باتیں اس بندے نے زناکاری کی، بچوں سے اپنی لاپرواہی کی. جو ماں باپ اپنے بچوں سے لاپرواہی برتتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہوئے شرماتے ہیں. شرمانا نہیں ہے، شریعت کے اندر تو مسائل کو بتانا ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا آپ کے ساتھ اس طریقے سے حادثات معاملات پیش آئیں گے، آپ کو اس میں یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. ہمیں اس طریقے سے اپنی اولاد کو گائیڈ کرنا ہے، اس طریقے سے سمجھانا ہے. اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں بے یار و مددگار، اولاد سے شرماتے ہیں ایسی باتیں کرنے میں، پھر وہ ماشاءاللہ شرم ایسی جگہ نکلتی ہے جا کر کے کہ جو ہے شرم سے پھر جو ہے سر بھی جھک جاتا ہے. تو بالکل اسی کے مطابق عمل کریں. اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنی لڑکیوں کو موبائل سے، انٹرنیٹ سے، اور جو ہے مطلب یہ تو کامن ہو گیا کہ نا، یہ ویڈیو میں بتایا بندے نے کہ یہ اتنا کامن ہو گیا جس طرح سانس کامن ہے نا، اس طرح کامن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ختم کر سکتے ہیں اس کو، لیکن اس پہ دھیان ضرور رکھ سکتے ہیں، نگرانی ضرور کر سکتے ہیں. جیسے کتنی بڑھیا بات کہی ہے، لیپ ٹاپ اگر گھر میں ہے اور کمپیوٹر گھر میں ہے تو گھر کے بیچ میں لگایا جائے اس کو، تاکہ آنے جانے والوں کو پتہ رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کام کیا کر رہا ہے. اچھا، موبائل پہ بھی نگرانی رہے، کیا چلا رہا ہے، اس کا دوسرے تیسرے دن بلکہ روزانہ اس کا موبائل چیک کیا جائے. بہرحال اپنی نسل کو، اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو بے حیائی سے، عریانیت سے بچائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کا جس کا قرآن میں وعدہ کیا گیا. میرے دوستوں، میں سچ بتا رہا ہوں، قرآن کا کوئی بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہے. قرآن پاک کی کوئی بھی آیت نعوذ باللہ جھوٹی نہیں ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے. جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ابھی دن ہو رہا ہے، اور جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں مسلمان ہوں، جس طرح مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آگے رات آئے گی سورج ڈوبنے کے بعد، اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ قرآن کی ایک ایک بات بالکل لا ریب ہے، بالکل بلا شک ہے، اور بالکل بے عیب ہے، اور بالکل صادق اور سچی ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا. تو اس لیے آپ اپنے اولاد کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.